السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں کسی بھی کشیدگی کی روک تھام اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ صحت کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پرہجوم مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے۔ آئندہ ماہ کی 1 سے 10 تاریخ کے دوران بیرون ملک سے تقریباً 20,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ پاکستان ریلوے نے کرونا وائرس کی وبا پر مکمل طور پر قابو پانے تک ملک بھر میں 40 ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی حکومت نے کل سے عوام کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بتدریج کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ اطلاعات کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ افغان تجارتی راہداری کے پہلے مال بردار بحری جہاز کی آمد سے پورے خطے میں متعدد کاروباری سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے چینی سے متعلق کمیشن کی رپورٹ پر وقت جاری کر کے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور ایسا ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقے ہنزا میں شیسپر گلیشیئر سے پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث آنے والے سیلاب سے شہر قراقرم متاثر ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ضلع کولگام میں ریاستی دہشت گردی میں محاصرے اور تلاشی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ افغان حکومت نے طالبان سے مذاکرات کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ یورپی یونین نے عالمی ادارہ صحت کی معاونت کرنے کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ادارے کے ساتھ اپنے تعلقات کی منسوخی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو دوسرے لوگوں سے کم از کم 1 میٹر کے فاصلے پر رہیں۔ کوشش کریں کہ آفس، اسکول یا بھیڑ میں جانے کی بجائے گھر پر رہیں اور لوگوں سے گلے ملنے یا ہاتھ ملانے سے اجتناب کریں۔ بخار، کھانسی یا سانس لینے میں دشواری کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، فون نمبر 111157 اور حکومت پاکستان کی قائم کردہ صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں کسی بھی طرح کی کشیدگی کی روک تھام اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کی مسلسل سیاسی اور سفارتی کوششوں کے تحت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے دوبارہ رابطہ کیا اور انہیں مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریز کو مقبوضہ کشمیر اور علاقائی امن و سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے خط میں عالمی برادری کی توجہ جموں و کشمیر کی تنظیم 9 کے حکم نامے 2020 اور جموں و کشمیر اجرائے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ قوانین 2020 کے حوالے سے نئے نوٹیفیکیشن کی طرف مبذول کرائی، جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ واضح ہے کہ یہ اقدامات غیر قانونی ہیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور خصوصاً چوتھے جنیوا کنونشن کے حوالے سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ موقع پر بھارت نے کرونا وائرس کے تناظر میں مقبوضہ کشمیر میں فوجی لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے بھارت کے غیر قانونی تسلط اور مظالم کے خلاف کشمیریوں کی مقامی جدوجہد کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں دہشت گردی قرار دیا۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے پرہجوم مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے حیدر عباس سے۔ معاون خصوصی نے آج سے پیر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وبا سے متاثرہ مریضوں اور اموات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے تناظر میں حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ مساجد، بازاروں، خریداری کے مراکز، پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر پرہجوم مقامات پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا جائے۔ جیسے جیسے وبا پھیل رہی ہے، جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں، اموات بڑھ رہی ہیں، تو اس چیز کی اہمیت بھی اس کے ساتھ مزید بڑھ رہی ہے کہ اب تک آپ کے ساتھ جو بھی پروٹوکول
پروٹوکالز، گائیڈ لائنز اور SOPs آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، ان کے اوپر زیادہ سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ماسک کا خاص طور پہ جو استعمال ہے، اب ہم ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دے رہے ہیں، اور یہ ماسک جو ہے یہ سرجیکل ماسک کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس کپڑے کا ماسک بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے صحت کے عملے کے 4 کارکنوں سمیت 78 افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں، جو پاکستان میں ایک دن میں جہاں بھاگ ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں معالجین صف اول کے سپاہی ہیں اور حکومت نے وی کیئر پروگرام کے تحت معالجین کی صحت کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ قومی سلامتی کے معاون خصوصی معید یوسف نے اس موقع پر کہا کہ ہم کورونا وائرس پھیلنے کے بعد 55 سے زائد ممالک سے 33,000 پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لائے ہیں۔ 1,000 پیسنجر ایک دن میں پاکستان اس وقت آ رہا ہے، اور 1 جون سے لے کے 10 جون کا جو اب پیریڈ ہے اس میں لگ بھگ 20,000 لوگ پاکستان واپس آئیں گے۔ جو ہمارا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا بغیر آمدن کے ایک دن بھی، وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو میں نے 1 جون سے 10 جون کا ذکر کیا، اس میں لگ بھگ 8,000 کے قریب لوگ متحدہ عرب امارات سے اور 4,000 کے قریب سعودی عرب سے ہم لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہری ہوابازی کے ادارے نے صحت اور معیشت کے درمیان توازن قائم رکھنے کے پیش نظر بیرون ملک جانے والی پروازیں بحال کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے جلد ہی جامع پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے زمینی سرحدوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین اور بھارت کے ساتھ ہماری سرحدیں بند ہیں، جبکہ ہفتے میں 6 دنوں کے لیے طورخم اور چمن سرحد پر سامان کی منتقلی کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان ریلوے نے کرونا وائرس کے وبا پر مکمل طور پر قابو پانے تک ملک بھر میں 142 میں سے 40 ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 15 اپ اور 15 ڈاؤن ٹرینیں پہلے ہی چلائی جا چکی ہیں، جبکہ مزید 5 اپ اور 5 ڈاؤن ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ ان ٹرینوں میں سر سید ایکسپریس، شالیمار ایکسپریس، بہاؤدین ذکری ایکسپریس، کراچی ایکسپریس اور لاہور سے راولپنڈی ریل کار شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ماہ بھاولپور ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے یقین دلایا کہ کورونا سے متعلق ضابطہ کار پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا وائرس سے 78 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1,395 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2,429 مریضوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 66,457 ہو گئی ہے۔ اس وائرس سے اب تک 24,131 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ ایک روز میں کورونا کے 12,020 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا وائرس کی وبا سے اب تک دنیا بھر میں 3,67,000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 60 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,04,582 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ برطانیہ میں 38,161 اور اٹلی میں 33,229 اموات ہو چکی ہیں۔ اب تک 26 لاکھ سے زائد افراد اس وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ برطانیہ نے پاکستان کو کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے 43 کروڑ 90 لاکھ پاؤنڈ کے پیکج کے علاوہ مزید امداد دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن اور برطانوی عالمی ترقیاتی ادارے کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امداد کا مقصد انتہائی نادار لوگوں پر اس وبا کے اثرات کو کم کرنا اور صحت عامہ کی سہولتوں کو بہتر بنانا ہے۔ سعودی عرب نے کل سے عوام کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ کھولنے کی منظوری دی ہے۔ نمازیوں کو کل نماز فجر سے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ حرمین شریفین کے امور کی انتظامیہ نے سخت حفاظتی تدابیر کے تحت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ کھولنے کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے، جس میں ایک وقت میں مسجد کی گنجائش کے مطابق 40% نمازیوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ افغان راہداری تجارت کے حوالے سے پہلا مال بردار بحری جہاز MV مینٹ گندم اور یوریا کھاد لے کر رواں ہفتے گوادر پہنچا۔ یہ بات اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ نے آج ایک ٹویٹ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مقامی معیشت کا خواب پورا ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے کئی کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔
وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے چینی سے متعلق کمیشن رپورٹ بروقت جاری کر کے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے شوگر کمیشن رپورٹ بر وقت جاری کر کے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور ایسا ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ خود احتسابی کی بات کریں تو ایسا کون سا کمیشن پہلے بنا ہے جہاں پہ آپ کے وزراء اور وزراء اعلیٰ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ کمیشن نے 2 دفعہ چٹھی لکھ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بنایا، وہ تو پیش نہیں ہوئے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا، وہ پیش ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسد عمر جو اس وقت ECC کے سربراہ تھے وہ پیش ہوئے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی شوگر کمیشن رپورٹ سے متعلق مسلسل بے بنیاد اور گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن رپورٹ دراصل شاہد خاقان عباسی کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو یہ کہنا کہ جی وزیر اعظم سے یہ سوال نہیں کیا گیا، یہ سراسر غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں وافر چینی موجود تھی اور قیمتیں بڑھنے کی وجہ مارکیٹ مینپولیشن، سٹا اور سٹے والوں کا میل جول شوگر ملز کے ساتھ مل کے اس چیز کو اور ایکسپورٹ کی اجازت کو بنیاد بنا کے مارکیٹ مینپولیٹ کرنا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے اور آزادانہ انداز میں تحقیقات کر رہا ہے۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے 69 افراد کی میتوں کی شناخت کر لی گئی ہے اور 63 میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ترجمان کے مطابق ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ معاون پائلٹ عثمان سمیت بقیہ 6 میتوں کو قومی پرچم میں لپیٹ کر لاہور بھجوا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکواڈرن لیڈر زین العارفین کی جسد خاکی کو عزت و احترام کے ساتھ کورنگی میں سپرد خاک کیا گیا۔ پاکستان اور چین نے حالیہ برسوں میں سدا بہار اور مربوط اشتراکی عمل اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید وسعت دی ہے۔ یہ بات چین میں پاکستان کی سفیر نغمانہ ہاشمی نے چینی خبر رساں ادارے زنہوا نیٹ کو انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے تجارت، بنیادی ڈھانچے، صنعت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے 2 طرفہ تعاون کے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مختلف طریقہ کار وضع کیے۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ سے متعلق انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام چین کے دوستوں کی فراخ دلی اور گرمجوشی کی بہت قدر کرتے ہیں۔ قرغیزستان نے پاکستانی تاجروں کو اپنی وسیع منڈی سے استفادہ کرنے کی پیشکش کی ہے اور ان پر زور دیا کہ وہ آگے آئیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ پیشکش پاکستان میں قرغیزستان کے سفیر ایرک بیشمبیو نے آج لاہور میں تاجر برادری سے ملاقات میں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئی جہت دینے اور انہیں مزید مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ قرغیزستان کے سفیر نے کہا کہ قرغیزستان گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں تک رسائی کے علاوہ وسطی ایشیا اور پاکستان کے درمیان اپنی علاقائی حدود کے ذریعے چھوٹے پیمانے پر نقل و حمل کے روابط قائم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کورونا وائرس کی وبا کے باعث ہونے والی ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے ادابرہ ہونے کے لیے قانون سازی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات پر بہتر عمل درآمد کے لیے نئے قوانین وضع کیے جائیں گے۔ ملاقات کے دوران پنجاب کے آئندہ بجٹ اجلاس سمیت صوبے کی مجموعی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صوبہ سندھ میں 94 خصوصی ٹیمیں کھڑی فصلوں پر ٹڈی دل سے بچاؤ کا سپرے کرنے میں مصروف ہیں۔ سندھ کے محکمہ زراعت کے ترجمان کے مطابق مٹیاری، گھوٹکی، سانکھڑ، بدین اور ٹنڈو اللہ یار میں اب تک 10,000 ہیکٹر سے زائد اراضی پر سپرے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کے حملے کی وجہ سے فصلوں کے نقصانات کم کرنے کے لیے پورا ہفتہ سپرے جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا عمل پیر کو شروع ہوگا۔ انہوں نے آج پشاور میں ایک بیان میں کہا کہ خلیجی ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی خوش اسلوبی سے وطن واپسی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ آج سپہر پشاور میں میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی مشیر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور میں بیرون ملک سے آنے والے تمام مسافروں کی مناسب سکریننگ کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔
मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला की मुशीर बर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा कि इस वबाई मरज से बचाव का वाहिद रास्ता एहतियात है। जहां पे हमारी तिबी अमला, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ इस वक्त दिन रात एक करके फ्रंट लाइन पे ये जंग लड़ रही है, वहां पे हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमने एहतियात करना है और फिर जो SOPs है जो हुकूमत ने वज़ा किए हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना है, तो इंशाल्लाह इस कोरोना वबा को हम शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आला के मुशीर ने कहा कि कौमी राब्ता कमेटी में फैसले इत्तेफाक राय से किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए इकदामात के साथ साथ मामूलाती जिंदगी को भी जारी रखना होगा। अजमल वजीर ने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वबाई मरज पर काबू पाने के सिलसिले में हुकूमत से तावन करें। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए सूबे में 71 आइसोलेशन मराकज़ कायम किए हैं। ये बात बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने आज कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के 2000 से ज्यादा मरीज घरों में कैरेंटीना है, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। हुंजा में शेक्सपियर ग्लेशियर के पानी के बहाव में इजाफे से आने वाले सैलाब से शहर कराक्रम को 2 मेगावाट के ज़ेर तामीर पन बिजली के मंसूबे को नुकसान पहुंचा है। अलीआबाद को पानी की फराहमी का निज़ाम भी इससे मुतासर हुआ है। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को मुतासरा इलाके में शहर कराक्रम की बहाली का काम शुरू करने की हिदायत की गई है। रेडियो पाकिस्तान के गिलगित के नुमाइंदे शेर मोहम्मद का कहना है कि पानी के बहाव में 1400 से 2500 क्यूसिक्स का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हुंजा जाने के लिए मुर्तजाबाद और नगर का मुतबादल रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान और वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने खित्ते में भारत के जारहाना तर्ज अमल की शदीद मज़म्मत की है। मुज़फ़्फ़राबाद में एक मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में सकून तिब्बत सरहद पर कशीदगी और जम्मू कश्मीर पर इसके असरात समेत कौमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने लद्दाख में भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान कशीदगी में इजाफे का जिम्मेदार भारत को करार देते हुए कहा कि भारत एक तरफ पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ नेपाल की सलामती और खुदमुख्तारी को भी ललकार रहा है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरपरस्ती में कायम नरेंद्र मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में नाफिज किए जाने वाले गैर इंसानी मुहासरे के 300 रोज मुकम्मल हो गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने इस अरसे के दौरान 134 कश्मीरियों को शहीद किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से फायरिंग, पैलेट गन्स और आंसू गैस के गोले फेंकने से 1000 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे मकबूजा कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है और हजारों हुर्रियत रहनुमा, कारकुन, सियासतदान, सहाफ़ी, वकला और इंसानी हकूक़ के कारकुन गुज़िश्ता कई माह से घरों में नज़रबंद, फिर मकबूजा कश्मीर और भारतीय जेलों में भी कैद हैं। उधर इंसानी हकूक़ से मुतालिक यूरोपीय पार्लियामेंट के सब कमेटी के चेयरमैन मारिया अरीना ने भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखे गए एक ख़त में इंसानी हकूक़ के कारकुनों गौतम नौलखा और अमन तमीर को की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द करार देने पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। आला अफगान ओहदेदार अब्दुल्ला ने किसी भी वक्त तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने पर आमादगी जाहिर की है, ताहम वो बातचीत के दौरान नई जंगबंदी पर इसरार कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने जो मुज़ाकरात में हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए एक काउंसिल के सरबराह भी हैं, काबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात में तातुल शिद्दत पसंदों की जानिब से जंगबंदी की अचानक पेशकश की वजह से आया और इससे मुज़ाकरात शुरू करने की राह हमवार हो गई है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी के बाज़ाब्ता ऐलान पर पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी और कैदियों के तबादले से नई शुरुआत की भी फ़ज़ा कायम हुई है। अमेरिका ने आलमी इदारे सेहत के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब इससे कबल व्हाइट हाउस ने आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस के नामी ख़त में मुअत्तल होने वाली फंडिंग को मुस्तकिल बुनियाद पर बंद करने और तंजीम की रुकनीत पर नज़रसानी की धमकी दी थी। यूरोपीय यूनियन ने आलमी इदारे सेहत की मामलत करने का ऐलान करते हुए अमेरिका पर जोर दिया है कि वो इदारे के साथ अपने ताल्लुकात की मनसूखी के फैसले पर नज़रसानी करे। बर्किना के शुमाली इलाके के कस्बे में ताजरों को ले जाने वाले काफिले पर हमले में 15 अफराद हलाक हो गए। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें।
جی پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی اور ہیڈ کوچ مصباح الحق کے درمیان قومی ٹیم کے دورہ انگلینڈ پر مشاورت جاری ہے، جس میں طبی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کھلاڑیوں کی تعداد کا تعین کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی 25 کھلاڑیوں کو انگلینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔ ٹریننگ کیمپ میں 30 ممکنہ کھلاڑیوں کو بلانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹریننگ کیمپ کے لیے ممکنہ کھلاڑیوں کے ناموں پر بھی مشاورت جاری ہے۔ ایف اے فٹ بال کپ پریمیئر لیگ کے مقابلے آئندہ ماہ کی 17 تاریخ سے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نئے شیڈول کے مطابق 17 جون کو 2 میچز ہوں گے، جس میں پہلے میچ میں آسٹن ویلا اور شیفیلڈ یونائیٹڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ٹیک فرنٹ انٹرنیشنل ایف زیڈ ای نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹیک فرنٹ انٹرنیشنل ایف زیڈ ای تسلیم کرتا ہے کہ وہ مخصوص سب لائسنسنگ کے سلسلے میں پی سی پی سے پیش کی اجازت طلب کرنے میں فعال نہیں رہا۔ اپنی طرف سے پی سی پی مزید چوکس رہنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا خواہاں ہے، جیسے کہ اندرونی چھان بین کے عمل اور طریقہ کار کو مزید بہتر بنانا اس میں شامل ہے۔ انگلینڈ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میچ کے دوران کورونا کی علامات ظاہر کرنے والے کھلاڑیوں کا متبادل ٹیم میں شامل ہونا چاہیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انگلش کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے قوانین میں تبدیلی کے رابطہ کیا ہے اور انگلش بورڈ قوانین میں تبدیلی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل کے لیے بھی پر امید ہے۔ آئی سی سی نے میچ کے دوران اب تک صرف کنیکشن متبادل کھلاڑی کی اجازت دی ہے۔ سوئس ٹینس اسٹار روجر فیڈرر 17 ارب 35 کروڑ روپے سے زائد آمدنی کے ساتھ دنیا کے سب سے زیادہ کمانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ معروف امریکی کاروباری جریدے فوربس نے سال بھر کے دوران سب سے زیادہ دولت کمانے والے عالمی ایتھلیٹس کی فہرست جاری کر دی ہے۔ قومی ہاکی ٹیم کے نائب کپتان عماد بٹ کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پیر کو پی ایچ ایف دفاتر کھلنے کے بعد ان سے آن لائن انٹرویو پر وضاحت طلب کی جائے گی۔ اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پنجاب کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا محکمہ صوبے میں اپنے دفاتر کھولنے کے حوالے سے فیصلہ پیر کو لاہور میں ہونے والے اجلاس میں کرے گا۔ اجلاس کے بعد پنجاب کے ایکسائز کے وزیر حافظ ممتاز احمد ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کریں گے، جس میں اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کا اعلان کیا جائے گا۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفاتر کورونا وائرس کے باعث گزشتہ 2 ماہ سے بند ہیں۔ پاک چین تاجر برادری نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے قومی وسائل کو بروئے کار لانے پر توجہ مرکوز کرے۔ پاک چین تاجر برادری کے میڈیا سیکریٹری کاشف امین نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر پاکستان کو اقتصادی بحران سے نکال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں تیل، گیس، سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ پنجاب حکومت نے رواں مالی سال کے مقابلے میں اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس محاصل کا ہدف کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان کے مطابق ٹیکس محاصل کے ہدف پر کورونا وائرس کی صورتحال میں بہتری آنے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ رواں مالی سال کے لیے ٹیکس محاصل کا ہدف 294 ارب روپے ہے، جبکہ آئندہ سال کے لیے یہ 275 ارب روپے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کارپیٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ حکومت مشکل صورتحال میں برآمدی شعبے کی ہر ممکن سرپرستی کرے تاکہ تذبذب کی صورتحال کا خاتمہ ہو سکے۔ حکومت ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت کو ترقی دے کر دیہی علاقوں میں روزگار کی فراہمی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمد اسلم طاہر نے ماہانہ جائزہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چیئرپرسن کارپیٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پرویز حنیف، وائس چیئرمین شیخ عامر خالد، سینئر مرکزی رہنما عبداللطیف ملک، سینئر ممبر ریاض احمد، سعید خان، اعجاز الرحمان، محمد اکبر ملک، میجر ریٹائرڈ اختر نذیر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ چکی کے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق پیر سے ہوگا۔ چکی مالکان کے مطابق اوپن مارکیٹ میں 1 من گندم 1700 سے 1800 میں دستیاب ہے اور اس صورتحال کے پیش نظر آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آٹا چکی مالکان کے مطابق اس وقت چکی سے تیار کردہ 1 کلو آٹے کی قیمت 62 روپے ہے، جو کہ 1 جون سے 64 سے 65 روپے ہو جائے گی۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں سننے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار منیب بٹ نے شورائے آفاق ترک سیریز ارطغرل غازی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک زبردست ترک سیریز ہے۔ حال ہی میں منیب بٹ نے اپنی یوٹیوب چینل پر اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس میں ترک اداکار سیریز ارطغرل غازی کی کہانی، پروڈکشن اور کرداروں کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے منیب بٹ کا کہنا ہے کہ میں نے یہ سیریز دیکھی ہے اور ایک اداکار ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک زبردست پروڈکشن ہے۔ جس طرح انہوں نے کردار بنائے ہیں وہ سب ہی اعلیٰ ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلی کورونا وائرس کی وبا کے باعث خوف کو کم کرنے کے لیے اگرچہ حکومتیں کوشاں ہیں، تاہم اس ضمن میں کئی ممالک کے فنکار بھی لوگوں میں امید پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔
वबा के दिनों में लोगों में उम्मीद पैदा करने के लिए ऐसा ही कदम पाकिस्तान समेत दुनिया के 7 ममालिक के 40 मौसीकारों और गुलकारों ने भी उठाया और उन्होंने मुश्तरका तौर पर एक गाना जारी कर दिया है। VR1 ए खुदा के उन्वान से जारी किए गए गाने को पाकिस्तान के मारूफ मौसीकार और गुलकार काशान आमादी ने कंपोज किया है। उसे पाकिस्तान में ड्रीम स्टेशन प्रोडक्शन के बैनर तले यूट्यूब पर जारी किया गया है। फिल्म स्टार मीरा ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए फिल्मसाज की तलाश शुरू कर दी है। अदाकारा के मुताबिक हिदायतकारा फिल्म बनाने का फैसला उन्होंने किया है और उन्होंने फिल्म का स्क्रिप्ट भी मुकम्मल कर लिया है। मीरा का कहना है कि मैं फिल्म की अदाकारी के साथ इसमें बतौर अदाकारा किरदार निभाने की भी ख्वाहिश रखती हूँ। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा है कि बास लोगों को दूसरों के ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी का बहुत शौक होता है, जो गैर अखलाकी हरकत है। सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात ऐसे कमेंट्स दिए जाते हैं जिन्हें देख कर तैश आ जाता है। उनका कहना है कि इस किस्म की लोगों को चाहिए कि निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी न की जाए और यह गैर अखलाकी हरकत है जिससे इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। रेडियो खबरनामे में अब पेश हैं साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। माहिरीन फल्कियात ने अब तक की तारीख में ज़मीन से करीब तरीन ब्लैक होल दरियाफ्त किया है, जो हमारे निज़ाम शमसी से 1000 नूरी साल के फासले पर वाक़ है। यूरोपीय साइंसदानों और दीगर इदारों के माहिरीन ने यह ब्लैक होल दरियाफ्त किया है, जिसके गिर्द दो सितारे महज आंखों से भी देखे जा सकते हैं। माहिरीन ने इन दो सितारों को MPG ESO 2.2 कतर दूरबीन से देखा है। ये दूरबीन लासेला ऑब्जर्वेटरी के नाम से चिली में कायम है, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि ये तो एक झलक है और ऐसे कई ब्लैक होल मुस्तकबिल में दरियाफ्त किए जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये ब्लैक होल के साथ दोहरे सितारे का निज़ाम है, जो टेलीस्कोपिंग नामी एक जुर्मट में दरियाफ्त हुआ है। अगर मतला साफ और रात गहरी हो तो इसके सितारे किसी दो चश्मी दूरबीन के बगैर भी देखे जा सकते हैं। इस पूरे निज़ाम को ESO के माहिर ने HR 6819 का नाम दिया है। पहले ख्याल था कि यह दोहरी बाइनरी सितारे का निज़ाम है, लेकिन बाद में इसमें ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ, जो एक अहम पेशरफ्त है। जब वालिदैन या सरपरस्त किसी नौमौलूद बच्चे की नकल उतारते हैं तो 6 माह का बच्चा भी इसे पहचानता है, बल्कि इस अमल को पसंद करता है। स्वीडन की एलिमेंट यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कहा कि बच्चा अपनी नकल उतारने के अमल को बहुत दोस्ताना तस्वर करता है। इस तरह अगर कोई बच्चे की नकल उतार रहा है तो बच्चा इस बड़े को देर तक देखता रहेगा और मुस्कुराता रहता है, और अगर बड़े बच्चे की नकल की बजाय अपने अंदाज में रद्द अमल करें तो बच्चा इन पर कम तवज्जो देता है। ये तो थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें, और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। जी, महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद में कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। आज रिकॉर्ड किया गया ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत 46, सिब्बी, शहीद बेनज़ीराबाद और दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो खित्ते में किसी भी कशीदगी की रोकथाम और मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करे। सेहत के मामले खुसूसी ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पुरहुजूम मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। आइंदा माह की पहली से 10 तारीख के दौरान बैरून मुल्क से तकरीबन 20,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ने कोरोना वायरस के वबा पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने तक मुल्क भर में 40 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। सऊदी हुकूमत ने कल से अवाम के लिए मस्जिद नबवी बतदरीज खोलने की मंजूरी दे दी है। इत्तलात के मुआविन खुसूसी ने कहा है कि अफगान तिजारती राहदारी के पहले मालबरदार बहरी जहाज की आमद से पूरे खित्ते में मुताद्दद कारोबारी सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे अब्बास अली बंगश, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शाहरुख उस्मानी, मुदीर होम डेस्क मकसूदुर रहमान, मुदीर तिजारती खबरें साइंस और फन की खबरें मुशर्रफ रबाब, कोऑर्डिनेशन एडिटर हैदर अब्बास, मुदीर आला लियाकत सईद, निगरान आला अब्दुल हादी मायार, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। और मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk
اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامے سے اجازت